آپ نے خبریں سنی کہ اسلام آباد میں اولے برسے اور اتنے خطرناک اولے برسے کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، لوگوں کے سر پھوٹ گئے۔ اب اس خبر کو ایک کافر نے بھی سنا اور ایک مسلمان نے بھی سنا، لیکن کافر کے اور مسلمان کے خبر سننے میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان اس خبر کو سنتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنے گا اور اللہ رسول کی طرف دیکھے گا کہ اس قسم کے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے۔ کافر کے لیے ایک عام خبر ہے، روٹین کی خبر ہے، وہ جانے اور ان کا کام۔ لیکن مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو، مسلمانوں پر کوئی واقعہ آئے تو اس کو اپنا سمجھتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اسلام آباد کے مسلمان بھائی، ان کے لیے ان کی پریشانی کراچی کے مسلمان بھائیوں کے لیے، لاہور کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بلکہ عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے کسی آخری کونے میں بسنے والے مسلمانوں کی پریشانی ان سب کی پریشانی ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی آندھی آنے پر اور تھوڑی سی کوئی پریشانی آنے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ میں لگ جاتے تھے، گویا کہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے گناہوں سے پاک اور معصوم تھے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے جب بھی کوئی ایسی حالت آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک قوم کے لیے اللہ پاک نے بادلوں کو بھیجا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہمارے اوپر ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بل ہوا ما استعجلتم بہ، اس میں تو وہ عذاب ہے جس کی تم بڑی جلدی مچاتے تھے۔ جب تمہیں نبی تبلیغ کرتے تھے اور تمہیں راہ راست پہ آنے کی دعوت دیتے تھے تو تم کہتے اور ان کو تمہیں عذاب سے ڈراتے تھے، تم کہتے تھے کدھر ہے وہ عذاب، کدھر ہے وہ عذاب؟ آج وہی عذاب جس کی تم بڑی جلدی مچاتے تھے، آج وہ عذاب آ چکا ہے۔ ریح بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، اس بادلوں میں ایک ہوا ہے، ایک خطرناک طوفان ہے جس میں دردناک عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزی القوم المجرمین۔ تو پھر اللہ پاک نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو تہس نہس فرما دیا اور ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کی وفات کا اس مہینے میں اتنے بڑے حادثے کا ہونا اور اتنے بڑے اولوں کے بارش کا برسنا، یہ صاف اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو ہم سب کو اس وقت رجوع الی اللہ کی اور توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنی قوم برادری کا محاسبہ کریں، اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے ملک کا محاسبہ کریں، پوری امت مسلمہ کا محاسبہ کریں۔ حرمین شریفین میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر ہم سب مسلمانوں کو کوڑھنا چاہیے کہ وہاں پر ایسی عجیب بندش سی کیفیت ہے، کیا مظلومانہ قسم کے حج ہو رہے، اور رمضان المبارک میں بھی وہ وہاں ویرانی چھائی رہی، اور وہاں پر نماز کے لیے بھی بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری بھی بمشکل ہوتی ہے، اور اور اللہ تعالیٰ کے یعنی پیارے گھر کا بیت اللہ شریف کا طواف بھی بمشکل ہوتا ہے، حجر اسود کی بوسہ لینے کی سعادت بھی بمشکل حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ سارے مقدس مقامات پہ جانا مشکل ترین ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں وہاں پر جو دوسری جگہیں ہیں وہاں پر جانا آسان ہے، اور وہاں پر کوئی پرمیشن کی اور کسی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو پورے عالمی سطح پر بھی مسلمانوں پہ جو پریشانیاں ہیں اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے انفرادی جو معاملات ہیں ان کو بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پر بھی توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو مل کے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح ہمارے اس نئے چینل میں کوشش کریں گے جس قسم کی بھی خبر ہو اس خبر کے متعلق قرآن سے، حدیث سے ہمیں کوئی بھی انشاءاللہ جو رہنمائی ملتی ہے اس کی ہم انشاءاللہ اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ناظرین اور سامعین اس چینل سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کو پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اللہ اللہ